الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالباسط صاحب ریاضی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش اور اس مبارک مجلس میں رونق افروز دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ ہماری محفلوں میں لاؤڈ اسپیکر کا نظام اتنا صحیح نہیں ہوا. پہنچ رہی آواز نہیں؟ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ سارے لوگ اپنی موبائل آف کر دیں. یہ بیکار والی سب چیزیں ہیں، سب بند کر ڈالو تھوڑی دیر کے لیے. سب اپنے اپنے موبائل آف کر لو. نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں. ہم کو صراط مستقیم پر جمع ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. ہر مسلمان نماز میں یہ دعا ضرور کرتا ہے. دعا ہے
صراط مستقیم پر استقامت کی. صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. اب سوال پیدا ہوا کہ کیا اس سیدھے راستے کی کچھ پہچان بھی ہے؟ ہاں، پہچان ہے. قرآن بتاتا ہے یہ وہی راستہ ہے جن پر چلنے والوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. راستے کی شناخت ہو گئی. سیدھا راستہ، صراط مستقیم، پہچان لو کون سا راستہ ہے. یہ وہی راستہ ہے جس پر جب لوگ چلے تو چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. اب یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا ان لوگوں کا بھی تعین ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ تو ایک دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ ہاں، وہ لوگ بھی ممتاز ہیں. ان لوگوں کی بھی شناخت بتا دی گئی ہے. وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہاں کیا تھا؟ انعمت علیہم. یہاں کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس راستے کے اوپر چلنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. پہلے لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، نبیین. دوسرے لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں. تیسرے لوگ کون ہیں؟ شہداء ہیں، جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنی متاع عزیز جان کی بھی پرواہ نہیں کی، خاک و خون میں تڑپ گئے. اور چوتھے لوگ صالحین ہیں. یہ 4 لوگ ہیں جو اس راستے پر چلے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اور ان 4 گروہوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. چوتھا گروپ صالحین کا ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء کرام کہہ لیں. ایک سوال اور کر لیں آپ یہاں، اور اس کا جواب بھی میں دے دوں. سوال یہ ہے، کیا انبیاء، شہداء، صدیقین، یہ پہلے کے جو 3 گروہ ہیں، کیا وہ اولیاء نہیں ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سب اولیاء ہیں. انبیاء کرام بھی اولیاء ہیں، صدیقین بھی اولیاء ہیں، شہداء بھی اولیاء ہیں، صالحین بھی اولیاء ہیں. یعنی سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے، اس کے بعد صدیق ولی ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ شہید ولی ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ صالح ولی ہوتا ہے. تو اولیاء ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن مقام ولایت الگ الگ ہے. بڑا مقام ولایت انبیاء کو حاصل ہے،
اس کے بعد کا جو درجہ ہے نیچے کا وہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد تیسرا مقام ولایت شہداء کا ہے، چوتھا مقام ولایت صالحین کا ہے۔ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی قبر ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا مزار ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا قبہ ہو اتنا بڑا ولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولی کی کچھ تعریف کی ہے۔ تعریف کا مطلب ایڈمیریشن نہیں، تعریف کا مطلب ڈیفینیشن۔ ولی کہتے کس کو ہے؟ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کا نام ولی ہے، یا آدمی مر گیا بڑا قبہ بن گیا تو ولی کہنے لگے اس کو؟ ولی کہتے کس کو ہیں؟ قرآن حکیم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی آیت چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بات صاف نہیں ہو پاتی جب تک دوسری آیت کو نہ ملایا جائے۔ اور دوسری آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے۔ الذین جو ہوتا ہے نا، الذین عربی میں گرامر میں اس کو صلہ بولتے ہیں، صلہ موصول۔ اب اولیاء کرام کون ہیں؟ اب آگے بتایا جائے گا کہ کون ہیں۔ جیسے میں کہہ دوں کہ I have seen the boy who جو، اب جو کے بعد آپ کو بولنا ہی ہے، اس لیے کہ کون سا لڑکا، جو پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے بولیے۔ تو الذین بتاتا ہے جو، اب جو کے بعد آپ کو بتانا ہی ہے، تب نہ ولی کی ڈیفینیشن پوری ہوگی۔ یہ جو پر رک جاتے، بعد میں کیا ہے وہ نہیں بتاتے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، چھٹی ہو گئی نماز کی، آیت ہے۔ ارے بھائی بولو، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو، وانتم سکارا، جب تک وانتم سکارا کا جملہ نہیں بولیں گے تب تک بات صاف نہیں ہوتی، معنی ہی غلط ہو جائے گا، بات ہی غلط ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، الا مینس سنو، بیہولڈ، سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ پہلے یہ نہیں بتایا گیا وہ کون ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ اولیاء ہونے کا پھل کیا ملتا ہے، یہ بتایا گیا، ثمرہ بتایا گیا، ریزلٹ۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ہوں گے، اس لیے کہ یحزنون مضارع ہے، اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا ایک استقبال کا۔ نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ رزلٹ ہے۔ اولیاء اللہ کون؟ جو، اب بتایا گیا کہ جو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، توحید پرست ہوئے، توحید کو قبول کیا انہوں نے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی کی تعریف کیا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارے، وہی آدمی ولی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام آسمان سے اتری ہوئی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہیں، ان کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے
ولی کی ڈیفینیشن بتا دی ہے، جو ایمان والا ہو، جس کی زندگی میں توحید کامل ہو اور ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی بسر کرتا ہو، وہی آدمی ولی ہے۔ اب جس آدمی کی توحید جتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی اور جس آدمی کا تقوی جتنا زیادہ بلند ہوگا، وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ اس کی توحید اگر بہت زیادہ مضبوط ہے، کامل درجے کی، اور کامل درجے کا تقوی ہے، تو ولی کامل ہے۔ جیسے جیسے توحید کے اندر اور تقوی کے اندر کمی آتی جائے گی، ویسے ویسے ولایت کا درجہ گھٹتا جائے گا۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک مشہور ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے۔ نام سمجھ میں آیا؟ نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے، باپ کا نام موسیٰ ہے اور ماں کا نام امت الجبار فاطمہ ہے۔ اور یہ بغداد کے ایک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح آپ کی کل عمر 91 سال ہوئی۔ گویا آپ نے 91 سال کی عمر پائی۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے تو بغداد میں آئے اور وہاں انہوں نے علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ بڑے بڑے اساتذہ فن سے انہوں نے احادیث کا درس لیا، قرآن حکیم کی تفسیر کا درس لیا، فقہ میں کمال حاصل کیا، دیگر علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل کی، اور توحید اور تقوی میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کاملہ بخشی۔ آپ بڑے ہی پکے موحد تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 5 کتابیں لکھی ہیں۔ آدمی جو ہے اپنی تحریر سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی کی فکر پہچاننی ہو تو اس کی تحریر کا مطالعہ کیجئے۔ آدمی کے خیالات کو پرکھنا ہو تو اس کی تحریر کا مطالعہ کیجئے، اس لیے کہ آدمی اپنی تحریروں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، اس کی تحریر دیکھ لیجئے، اس کا پورا سراپا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جن جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے، ان تمام احادیث کو جمع کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ تو انہوں نے 5 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، دوسری کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، تیسری کتاب کا نام ہے الفیوزات البرہانیہ، چوتھی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی، اور 5ویں کتاب کا نام ہے بشائر الخیرات۔ یہ 5 کتابیں زندگی میں آپ نے لکھی اور ان میں سے 2 بہت مشہور ہوئیں، اور دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اردو میں بھی ان دونوں کتابوں کا ترجمہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ دونوں کتابیں کون کون سی ہیں جن کا ترجمہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہو چکا ہے اور اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے؟ غنیۃ الطالبین ہے اور فتوح الغیب۔ جس طرح انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی امت کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے تقوی اور توحید کا رکھتے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کہ سب سے پہلے وہ توحید ہی کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بتا دیا ہے
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے ہمارے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں ان کی امتوں کی طرف بھیجے، ہر ایک سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی امت کے سامنے توحید کا درس رکھو، ان سے یہ کہو کہ توحید اپنی مضبوط کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی امت کی طرف بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے توحید ہی کا درس رکھا. اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. اور تحقیق کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. تو اللہ تعبدوا الا اللہ، تو تم کیوں ڈائریکشن دے رہے ہو بھائی؟ سب ایک طرف سے کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ جو آدمی جا رہا ہے اسے جانے دیجئے، سب لوگ ڈائریکشن مت دو. اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ آیات بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا درس جو اپنی امت کے سامنے رکھا وہ توحید ہی کا درس تھا. اسی طرح ہم حضرت ہود کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم عاد کے سامنے جو درس رکھا، سب سے پہلا درس توحید تھا. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو. حضرت ہود نے بھی اپنی قوم عاد کے سامنے پہلا درس توحید ہی رکھا. اسی طرح ہم حضرت صالح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا درس توحید ہی رکھا. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے سب سے پہلا درس توحیدی رکھا. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ یہی کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے توحید ہی کا رکھتے تھے. انبیاء کرام کی انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ولی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی توحید کا اور تقوی کا درس دیا. ایک نقطہ یہاں بتا دوں کہ تقوی یہ شریعت کی روح ہے اور سب سے بڑا تقوی توحید ہے. تقوی کے مدارج ہیں، جیسے ولایت کے مدارج ہیں، ولایت کے درجات ہیں، ایسے تقوی کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. دلیل، پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں قرآن حکیم سے، اس کے بعد حدیث سے پروو کرتا ہوں. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب نوح نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پہلے میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلا درس انہوں نے توحید کا رکھا، اور وہ میں نے
آیات قرآنیہ سے ثابت کیا. یہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آگے دیکھیے کذبت قوم عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت ہود کی قوم نے، عاد نے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. دیکھیں یہاں تقوی اختیار کرنے کا درس حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت صالح کو، انہوں نے بھی یہی درس رکھا. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت لوط نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. اب اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. حدثنا سریج حدثنا سہیل اخو ابن ابی الحزم القطعی قال سمعت حدثني ثابت البناني قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى ان يجعل معي الها اخر ومن اتقى ان يجعل معي الها اخر فهو اهل لأن اغفر له. رواہ احمد فی مسندہ. یہ لمبی روایت میرے سند کے ساتھ بیان کر دیے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا. کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ. یہ سورہ مدثر کی آخری آیت ہے کہ وہ تقوی والے ہیں اور مغفرت والے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح فرمائی اہل التقوی کی. فرمایا کہ میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کہ میرے ساتھ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی محفوظ رہے وَمَنِ اتَّقَى أَن يَجْعَلَ مَعِيَ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو آدمی محفوظ رہے اس بات سے کہ وہ میرے ساتھ دوسرا معبود بنائے فَهُوَ أَهْلٌ لِأَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں. یہاں دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ فرما دیا بہت مخرب دوسرا معبود نہ بنائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی توحید کو مضبوطی سے تھام لے. فَهُوَ أَهْلٌ لِأَنْ أَغْفِرَ لَهُ، تو وہ اس لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اسی وجہ سے کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس توحید تھا، اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس تقوی تھا. تو اب شبہ یہ ہوا کہ بھئی تقوی اور توحید کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اسی طرح اس ولی نے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی تقوی اور توحید کا درس سب سے پہلے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور زندگی بھر توحید اور تقوی کی دعوت دیتے رہے.
فتوح الغیب ان کی ایک مشہور کتاب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک مرید کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علیک بتقوی اللہ ولا تخف احدا سوى اللہ ولا ترجو احدا سوى اللہ. وکل الحوائج الى اللہ ولا تعتمد الا علیہ وطلب جمیعا منہ ولا تثق باحد غیر اللہ التوحید التوحید. یہ الفاظ فتوح الغیب کے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں علیک بتقوی اللہ، تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اللہ اکبر. فتوح الغیب کی عبارت ہے. جیسے انبیاء نے کیا کہا؟ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. تمام انبیاء کرام نے یہ کہا فتقوا اللہ. یہ تقوی سے بات شروع کر رہے ہیں. علیک بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر. جلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی، خلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی، لین دین کر رہا ہو تو اللہ کا تقوی، اپنی خانگی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی. علیک بتقوی اللہ، تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولا تخف احدا سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈر. یہ توحید کی تعلیم ہے. اور اللہ نے فرمایا وخافونی، مجھ سے ڈرو. دوسری تعلیم یہ دی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر. اور تیسری تعلیم ولا ترجو احدا سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگا. اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگا. اور آگے فرمایا وکل الحوائج الی اللہ، تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے. زندگی کی تمام ضروریات کو تو اللہ کو سونپ دے. تیری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. آگے فرمایا ولا تعتمد الا علیہ، بھروسہ کرنا ہو تو اسی کے اوپر کر، سہارا لینا ہو تو اسی سے سہارا لے، اسی کا سہارا لے. ولا تثق باحد غیر اللہ، اس کے علاوہ کسی پر اعتماد مت کر. سارے سہارے جھوٹے ہیں، صرف ایک سہارا ہے سچا اور مضبوط سہارا، وہ سہارا پکڑ لے اور وہ سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور آخری ٹکڑا تو قابل غور ہے، فرمایا التوحید التوحید. اس کا مطلب اس کا فعل محذوف ہے، امت علی التوحید، ارے مر مٹ جا توحید کے اوپر. یا یہ کہ الزم التوحید، الزم التوحید، توحید کے اوپر مر جا، توحید کے اوپر مٹ جا. یہ تعلیم ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی. پہلے تقوی کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، پھر یہ تعلیم دی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگانا، تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے. اور دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا. اور وطلب جمیعا منہ، تمام چیزیں اللہ سے مانگ. اللہ اکبر. یہ جملہ قابل غور ہے. تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ. اور ایک جگہ فتوح الغیب کے اندر یہ جملہ بھی ہے کہ وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک گیا تو تو نے شرک کیا. اللہ اکبر. یہاں تو بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے جھکا فَقَدْ أَشْرَكْتَ، تو نے شرک کیا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے شیخوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مدفون بزرگوں کی قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. اور یہاں شیخ کیا فرما رہے؟ وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا تو نے شرک کا ارتکاب کیا. یا تو رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ روایت ترمذی کتاب الاستیزان میں ہے. روایت اس طرح ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه. ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال افيلتزمه ويقبله قال لا قال افياخذ بيده ويصافحه قال نعم. رواہ ترمذی فی کتاب الاستیزان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر ملے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ایک بھائی اپنے بھائی سے ملے، ایک دوست اپنے دوست سے ملے، تو اینحنی لہو، کیا اس کے سامنے جھکے؟ قال لا، نہیں جھک سکتا، جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ مومن مومن سے ملا، زندہ کو زندہ کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ پھر وہ پوچھ رہا ہے اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، ٹھیک ہے نہ جھکے، پھر کیا کرے؟ افا یلتزمہ ویقبلہ، کیا اسے چمٹا لے اور بوسا لے؟ قال اللہ، یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، لمبا ہو جاتا ہے، یہ لمبا ہو جاتا، پکڑنا اور چمٹانا اور بوسا لے لینا یہ لمبا ہو جاتا۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال، تو وہ آدمی پوچھ رہا ہے افا یاخذ بیدہ ویصافحہ، کیا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ یہ دیکھیں پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اینحنی لہو، کیا اس کے سامنے جھکے؟ یہاں زندہ مومن کو زندہ مومن کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مومن کسی ہی درجے کا کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں سارے لوگ آ گئے، پیر بھی آ گیا، شیخ بھی آ گیا، مرشد بھی آ گیا اور مدفون بزرگ بھی آ گئے، یہاں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، حدیث بتا رہی ہے۔ اینحنی لہو قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے صاف منع کر دیا ہے، نہیں جھک سکتا۔ اور یہاں تو جھک کر کے پیر پکڑ لیتے ہیں، جھک کر کے قبر کو بوسا لے لیتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک قبروں کا معاملہ ہے، قبروں کے تعلق سے ایک اصول بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو دیکھ کر کے اگر آدمی کو آخرت یاد آتی ہو تو قبر کی زیارت کرے۔ روایت پڑھ دوں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وبکا من حولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذنت ربی فی ان استغفر له فلم یوزن لی واستاذنته ان ازور قبرها فوزین لی فزوروا القبور فانها تذکر الموت، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی۔ مدینے سے آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت شیر خوار بچے تھے، چھوٹے تھے، وہیں ایک مقام کے اوپر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن آپ کو وہاں سے اٹھا کے لائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی لونڈی تھی، وہاں سے لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور مدینہ سے لوٹتے وقت ان کی ماں کا ایک مقام پر انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے، بہت روئے قبر پر پہنچنے کے بعد، فبکا، اپنی ماں کے قبر پر پہنچے، رو پڑے، فبکا، رو پڑے۔ صحابہ کرام نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو سارے صحابی رو پڑے، فبکا وبکا من حولہ، آپ کو روتے دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استاذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دوں، مجھے اے میرے رب اجازت دے کہ میں تجھ سے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں۔ فلم یوزن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، نبی کی ماں ہے لیکن چونکہ ان کا انتقال شرک کے اوپر ہوا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان کی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں نا اپنے ماں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فوزین علی، اجازت دی گئی۔ اور آپ نے ایک اصول بتایا فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، بے شک یہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں، موت کو یاد دلاتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبر پر جا کر آدمی رو سکتا ہے، جی، اور اس کو دیکھ کر لوگ بھی رو سکتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے، دو مسئلے معلوم۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مشرک مرا ہے تو چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مشرک کی قبر پر آدمی جا سکتا ہے، جی، زیارت کر سکتا ہے لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ مشرک کی قبر پر جا سکتا ہے، دعا نہیں کر سکتا، صرف قبر کی زیارت کی اجازت ہے۔ تیسرا مسئلہ معلوم ہوا یا چوتھا کہہ لیجئے۔ اور آخر میں قانون معلوم ہوا
کہ فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت. فے جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں؟ عربی میں فے اس لیے آتا ہے تاکہ ماقبل میں کہی ہوئی بات کا ثمرہ بیان کرے. نہیں سمجھ میں آیا؟ میں نے آٹا رکھ دیا برتن میں، پانی ڈال دیا، آٹے کو میں نے گوندھ دیا، ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ فے بتاتا ہے اب روٹی پکا لو، اب روٹی پکا لو. پھر یہ فا جو ہے ما قبل میں کہی ہوئی باتوں کا حاصل بیان کرتا ہے، ثمرہ. یہ چیزیں ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فزور القبور، تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. یہ فے نے بتا دیا کہ وہ قبریں جو موت کو یاد نہ دلاتی ہوں ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. یہ جو مزارات ہیں جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پختہ عمارتیں، پختہ قبریں ہیں، در حقیقت ان کو دیکھ کر کے آخرت یاد نہیں آتی ہے. حدیث کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے، بلکہ ٹوٹی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں جن کو دیکھ کر آدمی کا دل بھر آئے، آدمی کا دل تڑپ اٹھے کہ یہ میری آخری منزل ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ کر کے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. تو ایسی قبروں کو دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایسی قبریں جو آراستہ اور پیراستہ ہوں، بڑے بڑے قبے بنا دیے گئے ہوں، رنگ روغن کر دیا گیا ہو، آدمی کی نظر رنگ روغن ہی میں الجھ جائے، در حقیقت ایسی قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی پھر فے کا مفاد سمجھا دے گا. فزور القبور فإنها تذکر الموت، زیارت کرو قبروں کی، بے شک موت کو یاد دلاتی ہے یہ قبریں. اگر قبریں موت کو یاد نہ دلا سکے تو پھر ایسی قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. یہ 6-7 مسئلے اس حدیث پاک سے معلوم ہوئے. یہی بات تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں کہی ہے. انہی کے الفاظ میں بول رہا ہوں، اذا زار قبرن، جب کوئی آدمی قبر کی زیارت کرے تو فلا یضع یدہ علیہ ولا یقبلہ فإنہ عادۃ الیہود. غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا زار قبرن، جب کسی آدمی نے کسی قبر کی زیارت کی، یا یوں کہیے جب کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو قبر کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھے. فلا یضع یدہ علیہ، ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے فرمایا ولا یقبلہ، قبر کو بوسہ نہ دے، اس لیے کہ قبروں کے پاس پہنچ کر قبر پر ہاتھ لگانا اور اسی طرح قبروں کے پاس پہنچ کر قبروں کا بوسہ دینا فإنہ من عادۃ الیہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. گویا کہ قبروں کو بوسہ دینا، قبروں کو پکی کرنا اور قبروں کے اوپر ہاتھ رکھنا، وہاں سجدے کرنا، وہاں قیام کرنا، وہاں رکوع کرنا، وہاں شرکی افعال و اعمال کرنا، فإنہ من عادت الیہود، یہ یہودیوں کی عادت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ فرما رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان کی کتنی کتابیں ہیں میں نے بتا دی ہیں، ان میں 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین کا حوالہ دیا ہے میں نے. اللہ اکبر. حضرت نے خود فرما دیا. اور حضرت پکے متبع سنت تھے، موحد تو تھے ہی، پکے متبع سنت تھے. جانتے ہیں انہوں نے سنت کی کیا تعریف کی ہے؟ فالسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت حضرت کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے مروی ایک روایت تھی جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے فرقہ ناجیہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے. اور فرقہ ناجیہ کی تعریف کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے تو سنت کا مطلب انہوں نے بتایا اور الجماع کا مطلب بتایا. جی چاہتا کہ وہ روایت پیش کر دوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے. باب افتراق هذه الامه کے اندر باب ہے، باب افتراق هذه الامه، اور ترمذی کتاب الایمان میں لائے. روایت اس طرح ہے، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حدو النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان من امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت
علی 72 ملة وتفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامہ. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا. اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار 72 فرقے جہنمی اور 73واں فرقہ جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ کہا اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ. اس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. غنیۃ الطالبین میں ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے. صرف نام رکھ لینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل سے آدمی اہل سنت والجماعت بنتا ہے. خالی لیبل لگا دینے سے آدمی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی زیارت کر لیں تو فلاں کی زیارت کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, لیکن اس دیدار سے اور اس زیارت سے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل نہیں ہے, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی کام نہ آئی ابو جہل کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کچھ کام نہ آیا ابو لہب کے, دونوں کے دونوں جہنمی. تو اگر صرف زیارت کافی ہوتی ہے اولیاء کرام کی تو یہاں نبی کی زیارت کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا, مومن ہو جانا چاہیے تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اولیاء کرام سے نسبت کافی ہے, خالی اولیاء کرام کے حضور ان کے قبروں کے اوپر حاضری دے دینا ہی کافی ہے, صرف زیارت ہی کافی ہے, یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا. تو صرف زیارت کافی نہیں ہے, معاملہ گھوم کر کے وہیں آ گیا. آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ, نجات پانے والا فرقہ جو ترمذی کی روایت میں بیان کیا گیا کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ. پوچھا گیا یہ اہل سنت والجماعہ کون ہے؟ سنت کی تعریف کیا ہے, جماعت کی تعریف کیا ہے؟ تو پتہ چلے کہ اہل سنت کون ہے, تو پتہ چلے کہ اہل جماعت کون ہے. پہلے تو سنت کا معنی معلوم ہونا چاہیے, پہلے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. حضرت نے سنت کا معنی بیان کیا, پھر اس کے بعد جماعت کا معنی بیان کیا. سنت کا معنی کیا بیان کیا؟ فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یعنی آپ کی ہر ادا سنت ہے. اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آپ کی اداؤں کے اوپر چل رہا ہے وہ اہل سنت ہے. اور جماعت والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جماعت کا مطلب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں. بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں, اصحاب کرام کیا قبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام پختہ قبریں بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام غیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر ایسے لوگ اہل السنت والجماعت نام کے تو ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق اہل سنت والجماعت کی وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے. دیکھیے صرف نسبت کافی سمجھتے ہیں, نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نماز کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں تو نماز کا جو حال ہے بڑا ہی عجیب ہے. حضرت غنیۃ الطالبین کے اندر فرمایا ہے لیس بعد ذہابھا دین و اسلام. غنیۃ الطالبین کی عبارت, نماز چلی جانے کے بعد دین اور اسلام کچھ نہیں رہ جاتا. خالی قبروں سے نسبت کافی سمجھ رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ نمازیں اگر زندگی سے نکل گئی تو لیس بعد ذہابھا دین و اسلام, نماز زندگی سے نکل جانے کے بعد آدمی کا دین و اسلام رہ ہی نہیں جاتا. وہ آدمی نہ تو متدین ہے, دین والا ہے, نہ تو وہ آدمی مسلم ہے. اب بتائیے شیخ فرما رہے ہیں نماز ضروری ہے اور بے نمازیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا سخت ہے ان کا. فرمایا
ولا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین. غنیۃ الطالبین میں یہ الفاظ حضرت کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے. یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا، بے روزہ دار ہوں تو چلے گا، صرف قبروں سے نسبت کافی ہے. جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شیخ کا. اور آپ نے ایک تعلیم دی ہے اپنے مریدوں کو، بڑی پیاری تعلیم ہے. جی چاہتا ہے وہ کہ تعلیم فتوح الغیب کے اندر وہ تعلیم موجود ہے. فرمایا وجعل، اپنے ایک مرید کو، اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتأمل وتدبر واعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. ایک دفعہ اور پڑھوں، بڑا پیارا جملہ ہے حضرت کا. فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتأمل وتدبر واعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. فرمایا کتاب اور سنت کو، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب کو اور سنت کو، ان دونوں چیزوں کو اپنا امام بنا لے. یہاں تو پتہ نہیں کن کن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے. کہتے ہیں اماموں کے خلاف نہیں بولنا، اماموں کے خلاف نہیں بولنا. ارے بھائی امام کے خلاف کون بول رہا ہے؟ اللہ کے بندے، امام کے خلاف کون بول رہا ہے بھائی؟ امام تو کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کو پکڑو. کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بولے گا؟ یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک. اور جس نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا، قیامت کے دن کتاب و سنت ہی کو امام ٹھہرایا جائے گا اور کتاب و سنت کا حامل وہاں امام رہے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر کسی نے کتاب و سنت کو اپنا امام بنایا ہوگا، آواز آئے گی چلو اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ. کتاب و سنت کے شہدائی کتاب و سنت کو اپنا امام بنائے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جلو میں ہوں گے. فرمایا امام بنانا ہو کتاب و سنت کو بناؤ. کسی اور کو امام بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں کہا ہو تو بولو. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، مقلد تھے، معلوم نہیں ہے. طبقات ابن رجب حنبلی اٹھا کر کے دیکھو، یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان الولی الکامل لا یکون مقلدا. ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر کیسے حنبلی ہو گئے، مقلد کیسے ہو گئے؟ جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حنبلی کی عبارت پیش کر رہا ہوں میں. میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دانت کھٹے ہو جائیں گے. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے؟ اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا، اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا. جب آپ ولی کامل ہیں تو مقلد نہیں ہو سکتے، اور اگر مقلد ہو تو ولی کامل نہیں ہو سکتے. بولو اب کیا بولتے ہو؟ اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے، اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے. اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو. ولی کی تعریف کیا؟ شامی میں مشہور فقہ کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو، شامی کے اندر تعریف لکھی ہے والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا. شامی کی روایت بتا رہی ہے، شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے، کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے. کسی شاعر نے شاید بڑی اچھی بات کہی ہے، شاید تو پڑھاتے ہی رہتے ہوں گے ادب کی کتابیں، کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں میرا موڈ بدلنے کے لیے کہ سارت مشرقتا وصرت مغربا، سارت مشرقتا وصرت مغربا شتان بین مشرقی و مغربی. لیلا چلی مشرق کی طرف، مجنو چلا مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے، کتنا فاصلہ ہے. تو اب اگر مانا جائے کہ حضرت ولی کامل ہے تو تقلید اور ولی کامل کے درمیان ویسا ہی فاصلہ ہے جیسے شتان بین مشرقی و مغربی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، اگر آپ ولی کامل ہے تو مقلد نہیں، اور مقلد ہے تو ولی کامل ہے. اچھا آپ نے اپنے آپ کو حنبلی کیوں کہا؟ اس کا بھی جواب دے لوں. آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے موت دینا
تو امیتنی علی اعتقاد امام احمد ابن حنبل، اے اللہ مجھے موت دینا تو امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد پر موت دینا. آپ مقلد نہیں ہے. اعتقاد کیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا؟ بالاتفاق آپ امام اہل سنت ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کا اعتقاد کیا تھا؟ بالکل وہی اعتقاد جو اہل حدیثوں کا ہے. وہی اعتقاد ہے جو اہل حدیثوں کا ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو کتاب و سنت میں دیکھا جائے. حضرت وہی فرما رہے میں منہج لے رہا ہوں، طریقہ لے رہا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل سے، جو طریقہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ ہر مسئلے میں وہ کتاب و سنت کو امام بناتے ہیں. اے اللہ میری موت امام احمد بن حنبل کے اسی اعتقاد اور اسی منہج کے اوپر دینا کہ میں بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کو امام بناؤں. یہ مطلب ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل مقلد کیسے ہو سکتا ہے کسی امام کا؟ وہ تو تابع ہوتا ہے کسی نبی کے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ جب ولی ہے تو نبی کے تابع ہیں. والولی جو ان یکون تابعا للنبی، ولی جو ہوتا ہے نبی کا تابع ہوتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا اللہ اکبر فالسلامۃ مع الکتاب والسنہ والہلاک مع غیرہما بہما یرتقی العبد الی حالت الولایۃ والبدلیہ. یہ غنیۃ الطالبین کی عبارت ہے. میں نے پوری دیانت کے ساتھ بلا لفظ کے کسی ہیر پھیر کے پوری روایت اور پورا قول پیش کر دیا ہے. حضرت فرما رہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. فالسلامت مع الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کو پکڑنے ہی میں سلامتی ہے. والہلاک مع غیرہما، ان کے علاوہ کسی کو اور پکڑے ہلاکت لازمی ہے. والہلاک مع غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اگر کسی نے پکڑا کتاب و سنت کے علاوہ، والہلاک، ہلاکت رکھی ہی ہے. اور آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. اللہ اکبر. ولایت کی تعریف بتا رہے ہیں. ولی بننا ہو تو کیا کرنا ہے؟ حضرت طریقہ بتا رہے ہیں. ولی بننا چاہتا ہے ہر آدمی تو سنو کہ ولی بنا کیسے جاتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ ولی کسی دوسرے طریقے سے بنتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والوں دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے کہ آدمی ولی کیسے بنتا ہے. پھر سے پڑھتا ہوں میں. والسلامۃ مع الکتاب والسنہ، سلامتی کتاب و سنت کے پکڑنے میں ہے. والہلاک مع غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ میں ہلاکت ہے. کسی نے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کیا، کسی اور چیز کو پکڑا، ہلاک ہو جاتا. اور بتایا بہما، وہ بہما، ان دونوں کے ذریعے یرتقی العبد الی حالت الولایہ، انہی دونوں کے ذریعے بندہ ترقی کرتا ہے ولایت کی طرف. اللہ اکبر. یعنی آدمی کو اگر ولایت کی طرف بڑھنا ہے، ولایت کی طرف ترقی کرنا ہے، ولی کامل بننا ہے، تو کتاب و سنت کے ذریعے ہی وہ ولی بن سکتا ہے. حضرت نے ولی بننے کا طریقہ بتایا، اور طریقہ یہ بتایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بغیر آدمی ولی نہیں ہوتا. طریقہ بتا دیا گیا. ولی بننا ہے تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ. کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے. حضرت خود فرمائے غنیۃ الطالبین کے اندر پڑھ دوں هو المطلع علی الضمائر والنیات. یہ بھی عبارت ہے غنیۃ الطالبین کی. جی غنیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھو فتوح الغیب، وہ تو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ. اردو میں تو ہمارے درمیان موجود ہے. اٹھا کر کے دیکھو هو المطلع علی الضمائر والنیات، وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا اور نیتوں کا. آدمی کی نیت میں کیا ہے؟ گویا اس بات کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سورہ مومن کی ایک آیت کو پیش نظر رکھ کر کے فرمایا ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دل کے اندر کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے. آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے. دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ آنکھ کا پھڑکنا کس انداز سے ہے اللہ کو معلوم ہے. دل کا دھڑکنا کس انداز سے اللہ کو معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے، اور دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب پر مطلع نہیں، ضمیروں کے اوپر مطلع نہیں، نیتوں کے اوپر مطلع نہیں. نیتوں کی کسی کو خبر نہیں، ضمیروں کی کسی کی
خبر نہیں. اور یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں, اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے یہ بات کہی ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك ان محمدا يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. یہ روایت انہی لفظوں میں کتاب التوحید میں موجود ہے حضرت عائشہ سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہے, بیوی سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جھوٹ بول رہا ہے وہ, فقط کذب, جھوٹ بول رہا ہے وہ. اس لیے کہ اللہ فرماتا وہ یقول, اللہ فرماتا لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دنیا میں کسی انسان کو وہ آنکھیں نہیں دی گئی ہیں جس سے وہ اللہ کا دیدار کر سکے. آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں ہے, آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے, آنکھوں کے اندر وہ بینائی کی سکت نہیں ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکے. حضرت موسیٰ کا یہی مطالبہ تھا. وہی طور پر گئے, آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ایک درخت تھا, درخت کے گرد ایک روشنی گھوم رہی تھی. ایک عجیب و غریب منظر تھا, ایک عجیب و غریب منظر تھا. ایک درخت ہے اور درخت کے ارد گرد ایک روشنی کا حالہ ہے, ایک روشنی گردش کر رہی ہے. اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آواز تو روشنی میں سے آ رہی تھی, تو اللہ کیا وہاں موجود ہے روشنی میں؟ آواز تو روشنی میں سے آ رہی ہے, تو اللہ عرش پر سے آ کر کے روشنی میں گھس گیا؟ اللہ اکبر. اس کا جواب ٹیلی ویژن دے دے گا, ٹیلی ویژن دے دے گا. یہ مثال ہے ہمارے عزیز محترم مولانا ججی صاحب بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں الحمدللہ. تمام چیزیں مثال بہت پیاری مثالیں دیتے ہیں وہ. جیسے ایک مثال بڑی پیاری دیا انہوں نے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ قبروں میں جب سارے لوگ سڑ گل کر کے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے, مثلا یہاں ایک ہندو مر گیا, ایک جو ہے بدعتی مر گیا, ایک بدعتی مر گیا, ایک کافر مر گیا, ایک مسلم مر گیا, اور سب کی لاشیں سڑ گل کر کے مٹی ہو گئی, ایک دوسرے میں مکس ہو گئی. اسی طریقے سے وہاں 50 لاشیں کے بعد دیگرے رکھ دی گئی. اب ساروں کی ہڈیاں, ساروں کے گوشت ایک دوسرے میں مٹی ہو کر کے مل گئے. اب ان کو الگ کیسے کیا جائے گا؟ عزیز محترم نے بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے اسی فضا میں گاڑی کی سیٹیوں کی آواز ہے, آدمی کے شور کی آواز ہے, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں چلنے والی تمام قسم کی گاڑیوں, تمام سواریوں کی آوازیں موجود ہیں. لیکن ان آوازوں میں سے جب ہم آکاش وانی گورکھپور لگاتے ہیں تو گورکھپور ہی کی آواز آتی ہے. اللہ لہروں پر سے چل کر کے ممتاز کر دیا اس آلے نے بے شمار آوازوں کے درمیان سے ایک آواز کو. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی مشین نہیں ہو سکتی؟ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک ناقص اور بےہودہ قسم کی مشین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین تو اتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ تمام آوازوں کو سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر ممتاز کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہی ہے. تصویر کہاں سے بھیجی جا رہی ہے؟ ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آ رہی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ عرش پر ہے تو اس کی آواز اس روشنی میں سے کیسے آئی. سوال ہے, سوال ہے, سوال نہیں رہ جاتا. اس روشنی سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں. اخلا نالے ایک جوتی اتارو اور آگے بڑھو. میرے رب تیری آواز تو سن لی ہے, اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے, لن لا نہیں ہے, لن ہرگز نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ وہ آنکھیں ہی نہیں ہم نے دی ہے. وہی اصرار کرنے لگے نہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مچل گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے کیا دیکھے گا؟ اچھا ایسا کرتا ہوں, یہ پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے, اپنی جگہ ٹھہر جائے, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے فَسَوْفَ تَرَانِي تو تم مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں عطا کی گئی ہے, بینائی وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے.
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فرما رہی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کے جھوٹ بول رہا ہے اس آدمی, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ومن حدثک, جو آدمی یہ کہے انہ یعلم الغیب ان محمد یعلم الغیب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے, فقط کذب, جھوٹ بول رہا ہے وہ یقول, اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. رواہ البخاری فی کتاب التوحید, حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید میں وہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. هو المطلع, هو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, انما اور ہوا کے اندر جانتے کیا فرق ہے؟ اب یہ بتاتے بیٹھوں گا تو گڑبڑ ہو جاتا ہے. هو المطلع, وہی مطلع ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اگر کسی ضمیر کی خبر معرب باللام ہو تو محصور ہو جاتا ہے مبتدا خبر میں. انما اس کا الٹا ہے, خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے, لیکن اگر مبتدا کی خبر معرب باللام ہو تو مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے. کہا گیا کہ کہتے ہیں نہیں کہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم اصلاح کرنے والے ہی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم المفسدون, یہی لوگ فسادی ہیں. اللہ, انہوں نے کہا مصلح ہم ہیں, دیکھو خبر مبتدا میں محصور ہوئی, انما نحن مصلح, مصلح ہم ہی ہیں. اللہ فرماتا ہم المفسدون, یہی لوگ فسادی ہیں. یعنی یہاں مبتدا خبر میں محصور ہے اور وہاں خبر مبتدا میں محصور ہے. یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے گفتگو کا, اس کا ایک اسلوب ہے گفتگو کرنے کا. تو هو المطلع, وہی خبر رکھنے والا ہے, خبر معرب باللام ہے. هو المطلع, وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا, کہ دلوں میں کیا ہے, والنیات, اور نیتوں کے اندر کیا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے ولیوں کو غیب کا علم ہے, ہمارے پیروں کو غیب کا علم ہے. یہاں شیخ فرما رہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے انسانوں کو دے رکھی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.